بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لمحہ نیوز کے ساتھ میں ہوں شہزاد ملک۔ ناظرین، موجودہ حکومت، جی ہاں، مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے اور جس کی آپ کہہ لیں کہ اتحادی جماعت پیپلز پارٹی ہے، گو کہ وہ اپنے آپ کو صرف اس حد تک اتحادی حکومت کا حصہ مانتی ہے کہ انہوں نے اس حکومت کو قائم کرنے کے لیے ووٹ دیا تھا، لیکن وہ مانے یا نہ مانے، بہرحال وہ اس حکومت کا اتحادی ہیں۔ پی ٹی اپنا کیا کہتے ہیں ایم پاکستان بھی اس کی اتحادی ہے۔ تو بات کرنے کی یہ ہے کہ اس وقت اس موجودہ حکومت پر ہر اطراف سے سیاسی دباؤ بڑھنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، جس کی واضح مثال یہ ہے کہ ماضی کے نون لیگ کے اتحادی، بلکہ ماضی میں آپ یہ کہہ لیں کہ جو اپوزیشن کا جو اتحاد تھا جس کو پی ڈی ایم کا نام دیا گیا تھا، اس کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب، جو کہ اس وقت کھل کر موجودہ حکومت کے خلاف، ان کی پالیسیوں کے خلاف اور 8 فروری کے انتخابات کے نتائج کے خلاف کھل کر اپنا موقف لے کر سامنے آ چکے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے، اور بلکہ ان کا کہنا ہی نہیں، ان کا تو مطالبہ ہے کہ ملک میں نئے انتخابات کروائے جائیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ ایک سیاسی دباؤ بڑھانے کا ایک سلسلہ ہے، اور آپ کے علم میں یہ بات بھی ہے کہ انہیں پاکستان تحریک انصاف کہہ لیں یا سنی اتحاد کونسل کہہ لیں، ان کی بھی کچھ ایشوز پر حمایت حاصل ہے، یا یہ کہہ لیں کہ کچھ ایشوز سے مراد یہ ہے کہ پی ٹی آئی بھی یا سنی اتحاد کونسل کہہ لیں، ان کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ 8 فروری کو مبینہ طور پر دھاندلی کی گئی تھی۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ سنی اتحاد کونسل کا مینڈیٹ 8 فروری کو چرایا گیا تھا، لہٰذا اب ملک میں نئے انتخابات ہونے چاہیے۔ تو جب مولانا فضل الرحمان صاحب، جو کہ جیسا کہ میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ نون لیگ کے ہی اور پیپلز پارٹی کے تشکیل کردہ پی ڈی ایم، پیپلز پارٹی نے انیشیٹو لیا تھا اس وقت پاکستان ڈیموکریٹک الائنس بنانے کا۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ عرصہ بعد پیپلز پارٹی نے اس اتحاد سے اپنے آپ کو الگ کر لیا تھا، اور اس اتحاد کے سربراہ بنے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب، اور وہ اتحاد بنایا گیا تھا اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف۔ ایک طرف تو جو اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں کا اتحاد جو ہے وہ موجودہ حکومت کے خلاف بن رہا ہے، گو کہ موجودہ حکومت کے ترجمان عطا اللہ تارڑ صاحب نے یہ بات واضح کر دی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے اس مطالبے پر کہ جی نئے انتخابات کروائے۔ انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ جی انتخابات اپنے وقت پر ہوں گی۔ ٹھیک ہے، وہ حکومت کے ترجمان ہیں، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہیں، انہوں نے تو یہی بیان دینا ہے، اور ویسے بھی ان کو مینڈیٹ 5 سال کا ملا، اور حکومت کو 5 سال اپنی آئینی مدت پوری کرنے کا موقع ملنا چاہیے، لیکن مڈ ٹرم انتخابات ہوں یا قبل از وقت انتخابات ہوں، یہ بھی ایک حصہ ہوا کرتے ہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس وقت ملک نے انتخابات کا متحمل ہو سکتا ہے یا نہیں۔ دوسری بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج 1 جولائی ہے، آج سے جو وفاقی بجٹ ہے وہ بھی نافذ العمل ہو چکا ہے، جو صوبائی بجٹ ہیں وہ بھی نافذ العمل ہو چکے ہیں، اور آج ہی آپ کو پتہ ہے کہ تاجر حضرات نے بجلی کے بلوں کو لے کر کے ہڑتال کرنے کا اعلان کیا تھا۔ تو بجلی کے بلوں کو لے کر کے آپ کو پتہ ہے کہ ملک بھر میں ایک طوفان مچا ہوا ہے، اور وہ سوشل میڈیا ہو یا میڈیا کے باقی پلیٹ فارمز ہوں یا کوئی بھی عام نشست ہو، ہر جگہ پر بجلی کے بل زیر بحث ہیں۔ آپ کو علم میں ہے، ہم بھی لمحہ نیوز کے جو ہیں دیکھنے والے سننے والے، ان کے کہنے پر ہم بھی کچھ پروگرام کر چکے ہیں۔ یہ مہنگے بجلی کے بل عوام کے لیے وبال جان بن چکے ہیں، اور اب سوشل میڈیا پر عوام جو ہیں محترمہ مریم نواز صاحبہ کی وہ والی ویڈیوز لگا کے نشر کر رہے ہیں کہ جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ ان کی حکومت آئے گی تو پنجاب کی عوام کو جو 200 سے یا 300 یونٹ تک بجلی استعمال کرتے ہیں وہ بل نہیں بھریں گے، بلکہ ان کے بجلی کے یہ بل حکومت پنجاب بھرا کرے گی۔ ان ویڈیوز کو سوشل میڈیا کی زینت بڑھا رہے ہیں۔ یہی نہیں،
اسی طرح کا ریلیف دینے کا اعلان بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی دیا تھا، تو وہ ان کی ویڈیوز بھی لگا رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ وہ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، آپ کی کہی ہوئی بات آپ کا پیچھا کرتی ہے۔ ہم نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا یہاں تو آپ کو ریلیف دینا پڑے گا، یا پھر آپ کو وہ بات نہیں کرنی چاہیے جس پر آپ حکومت میں آنے کے بعد اپنے وعدے وفا نہ کر سکے۔ تو اب وہ جو آپ کی کہی ہوئی باتیں ہیں وہ تو آپ کا پیچھا کریں گی۔ تو مہنگے بجلی کو لے کر کے گھر گھر کوحرام مچ چکا ہے، لڑائیاں جھگڑے شروع ہو چکے ہیں، لوگ اپنے جو ہے وہ کہہ لیں کہ گھر کی چیزیں بیچ کر بجلی کے بل بھرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب اور محترمہ مریم نواز صاحبہ، آپ کو اپنے اعلانات پر عمل کرنا ہوگا، نہیں تو اس وقت عوام کے اندر مہنگے بجلی کے بلوں کو لے کر کے جو لاوا پک چکا ہے وہ پھر جلد ہی آپ دیکھیں گے کہ وہ سڑکوں پر ہوں گے۔ اور ابھی بھی کچھ طبقہ جو ہے وہ سڑکوں پر ہے، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ تاجروں نے ہڑتال کی اور اس کی حمایت پی ٹی آئی نے بھی کی، رکشا یونینوں والوں نے بھی کی، مزدوروں نے بھی کی۔ وہ لوگ جو پسے ہوئے ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو آپ کے پاس ابھی بھی وقت ہے کہ اپنے اعلانات پر عمل کرنا شروع کر دے۔ تو تازہ ترین خبریں کا پہنچانے کا سلسلہ اسی طرح سے جاری رہے گا۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔